ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر عبدالغفار بلو کے ساتھ پولیو کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز کا آپ نے تذکرہ کیا تھا سرویلنس کا، جو کہ ہمارے ہاں بہت مؤثر ہے اور فوراً رپورٹ ہو جاتے ہیں کیسز. تشخیص کس بنیاد پر کی جاتی ہے، اور کیا یہ تشخیص صرف انہی بچوں میں ہو پاتی ہے جن کے اندر معذوری سامنے آ جاتی ہے؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ بہت سارے بچوں میں صرف نزلہ، کھانسی، زکام کے طور پر یا پیٹ کی تھوڑی سی خرابی کے طور پر یہ بیماری آتی ہے اور چلی بھی جاتی ہے. تو یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو رپورٹڈ کیسز ہوتے ہیں صرف وہی ہوتے ہیں جن میں معذوری سامنے آ گئی، یا وہ بھی ہوتے ہیں جن میں صرف نزلہ، کھانسی، زکام چل رہا ہے؟ نہیں، سرویلنس اور رپورٹنگ صرف انہی کیسز کی ہوتی ہے جس میں معذوری ہے. جی. اور اب اس کا سسٹم بڑا آسان بنا دیا گیا ہے اور اس وجہ سے افیکٹو بھی ہے سسٹم. اس کو کہتے ہیں ایکیوٹ فلیکسڈ پیرالسس. جی. یعنی فوری طور پہ جس کو فالج ہو گیا، جی، کہ بچہ ایک دن پہلے صحیح تھا، اس کو بخار آیا اور فوری طور پہ اب اس نے چلنا بند کر دیا، یا اس کی ٹانگیں نہیں ہل رہی یا اس کے ہاتھ نہیں ہل رہے، تو اس کو کہتے ہیں ایکیوٹ فلیکسڈ پیرالسس. پاکستان میں یہ سسٹم بڑی مؤثر ہے کہ جس میں ایکیوٹ فلیکسڈ پیرالسس ہو، فوری طور پہ اس کو رپورٹ کیا جائے. تو رپورٹنگ سسٹم بڑی اچھی ہے، رپورٹنگ سسٹم اچھی ہے، اور اس وجہ سے اس کے جو پخانے کے سیمپل ہیں، اسٹول کے سیمپل ہیں، وہ فوراً جمع کر لی جاتے ہیں اور جمع کر کے نیشنل لیبارٹری پہ پہنچا دیے جاتے ہیں اسلام آباد. اور یہ سسٹم بڑی افیکٹو ہے. وہاں سے ان کے پاس پورا صحیح نظام بنا ہوا ہے ان کا، کہ اگر اس میں پولیو کے وائرس ہوئے تو وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کا رابطہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول. جی. تو اس سے کنفرمیشن، اسٹیٹسٹکس ڈیولپ کیے جاتے ہیں. جی ہاں، اس سے کنفرمیشن بھی آتی ہے. تو یہ سسٹم ہمارے یہاں بہت پرفیکٹ ہے. جی. تو اس لیے کوئی کیس یہاں مس نہیں ہو سکتا ہے. تو اس سال جو 136 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، یعنی یہ بیماری اس سے کہیں زیادہ ہوگی. 136 کا مطلب یہ کہ 136 وہ تھے جن میں معذوری تھی، اس سے 100 گنا. جی. لیکن ان میں پتہ نہیں چل سکتا کیونکہ ان میں فالج نہیں ہوا، ایکیوٹ فلیکسڈ پیرالسس نہیں ہوئی. پیرالسس جس میں ہو گئی، اس میں یہ کنفرمیشن کا نظام تو بہترین ہے پاکستان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وجہ سے کوئی کیس مس نہیں ہو سکتا. تو پورے 136 کیسز پکڑے گئے ہیں اس سال، اور پچھلے سال 144 ہوئے تھے. ابھی ہم نومبر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پچھلے سال کا اسکور شاید برابر ہی ہو جائے. لیکن اس کے علاوہ ڈائگنوسس کلینکلی بھی ہو سکتا ہے. سڈن آنسیٹ جس میں فالج کا ہو، جی، اور اس میں پوری کی پوری باڈی انوالو نہ ہو، تو اس میں خطرہ یہ ہے کہ پولیو ہوا. تھوڑا سا اس ہاتھ میں اثر ہے، اس سے زیادہ اس میں ہے، جس کو ایسیمیٹریکل پیرالسس کہتے ہیں. سڈن آنسیٹ ہوتا ہے، ایسیمیٹریکل پیرالسس ہوتی ہے، یعنی ہاتھ ایک طرف کا، پیر دوسری طرف کا. ہاں، پیر دوسری طرف کا. اور اس میں بھی یہ ہے کہ اس میں کم کمزوری تو اس میں زیادہ کمزوری ہے. جی. اس کا مطلب ہے کہ اس کو خطرہ یہ ہے کہ پولیو مائلائٹس ہے. جی. اس کے علاوہ بھی دوسرے طریقے ہیں، جیسے ہاسپٹل میں ہو تو اس کا لمبر پنکچر کر کے کمر کا پانی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس سے بھی اندازہ آ سکتا ہے. اب تو آپ نے جیسے کہا کہ ایڈوانسز اتنی ہو چکی ہیں کہ الیکٹرو فزیولوجیکل انسٹرومنٹس آ چکے ہیں، جس کو کہتے ہیں الیکٹرو EMG کہتے ہیں، اور نرو کنڈکشن کہتے ہیں. تو یہ الیکٹرو فزیولوجیکل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں جو مسلس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، نروس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کام کر رہی ہیں. تو اس میں ابھی تک نروز میں جان ہے یا نہیں ہے وہ ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے تو پتہ چل جائے کہ بھائی نرو کنڈکشن بالکل ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ نروز افیکٹڈ ہیں. لیکن جو ڈیفینیٹو ہوتا ہے وہ وائرس کا نکالنا ہوتا ہے اس باڈی میں سے، جو میں نے کہا کہ جو اسٹول کے سیمپلز میں آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں، وہ کلیکٹ کر کے نکالا کہ یہ وائرس، اس میں سے یہ بھی پتہ چلا کہ وائرس ٹائپ 1 ہے، ٹائپ 2 یا 3 ہے. 2 تو ختم ہو چکا ہے، تو اس لیے 1 یا 3 ہوگا. اس میں آپ کو پبلک ہیلتھ امپورٹنس بھی پتہ چل جائے کہ اگر کسی ایریا میں وائرس 1 سے 40-50 کیس ہو چکے ہیں تو اس ایریا میں آپ مونوویلنٹ ویکسین بھی دے سکتے ہیں، جو وائرس 1 کے خلاف زیادہ بہتر ہو، یا وائرس 3 کے تو وائرس 3 کے خلاف ہو. اور اب کئی ملکوں نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ چونکہ وائرس 2 ختم ہو چکتا ہے، اس لیے اب بائی ویلنٹ ویکسین دے رہے ہیں جس میں صرف 1 in 3 ہو، تاکہ 1 in 3 کو بھی نیست و نابود کر دیں. تو ڈائگنوسس کے اب تو میتھڈ جو ہیں وہ کافی ترقی کر چکے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان مریضوں کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو معذوری بچوں میں آتی ہے وہ مستقل ہوتی ہے، زندگی بھر ساتھ رہتی ہے. میڈیسن کی فیلڈ اب تک بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے. اب ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، انگلی اگر الگ ہو جائے وہ بھی جوڑی جا سکتی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، ہاتھ اگر بالکل الگ ہو جائے اس کو بھی جوڑا جا سکتا ہے. مطلب جسم کے اعضاء کو جوڑنا توڑنا کوئی اتنا مشکل کام رہا نہیں. صحیح. ایسا کیا ہوتا ہے ان بچوں میں
کہ ان کی ٹانگوں پہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو صحیح نہیں کیا جا سکتا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سائنس اتنی ترقی کر چکے کہ اب کینسر سے بھی لوگ اتنا زیادہ نہیں ڈرتے، اس لیے کہ اس کا مؤثر علاج ہے. کم از کم پہلے درجے میں اگر کینسر بھی ہونا تو 80% تو چانسز امکان ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہو جائے گا. لیکن باڈی کے کچھ اعضاء ایسے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ مور اور لیس irreparable ہے. ایک دفعہ ڈیمیج ہو جائے، وہ چاہے نوزائیدہ بچہ ہو، چاہے 40 سال کا آدمی ہو، چاہے 50 سال کا آدمی ہو، چاہے 5 سال کا بچہ ہو، اس میں سے کچھ باڈی کے اعضاء ایسے ہیں اس میں پوری نروس سسٹم آ جاتی ہے، جس میں برین آ گیا، اسپائنل کارڈ آ گیا، یہ پوری نروس سسٹم کے حصے ہیں. اور اسی طرح ہماری جو سپلائی ہے پوری نروس کی باڈی کو، جن میں ہیلنگ کا عمل نظر نہیں آتا. نہیں، اس میں ایک دفعہ ڈیمیج ہوا، مثلاً یہ کہ ایک نوزائیدہ بچہ ہے، اس کو برین کو آکسیجن نہیں ملا 5 منٹ تو اس کو برین ڈیمیج ہوا، اب وہ پرماننٹ ہے، اب وہ صحیح نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر پولیو نے اسپائنل کارڈ کے انٹیریئر ہارن سیلز کو ڈیمیج کیا جو ہمارے مسلس کو سپلائی کرتا ہے تو وہ پرماننٹ ہے. مثلاً اس ٹانگ کو انٹیریئر ہارن سیلز جو ہماری نروس کو سپلائی کر رہے ہیں اس کو اگر پولیو نے ڈیمیج کیا ہے تو پرماننٹ ہے. اب یہ ٹانگ پرماننٹلی ڈیمیج ہو گئی ہے، چاہے کچھ بھی کر لیجیے وہ صحیح نہیں ہو سکتا. تو اب اس بچے کو معذور جو ہے وہ پرماننٹ رہے گی. اسی لیے کہتے ہیں، آپ نے جو شروع میں جملہ کہا میں ریپیٹ کرتا ہوں، جی، پریونشن از بیٹر دین کیور. وہ پولیو پہ جو اپلائی کرتا ہے وہ کہیں نہیں اپلائی کرتا. جی، یعنی اس پر جو لاگو آتا ہے کہ آپ نے 2 قطرے پلا دیے، آپ کا بچہ پوری زندگی کے لیے بچ گیا. خدا نہ خواستہ اگر ایک دفعہ پولیو ہوا تو پوری زندگی کے لیے وہ معذور ہو گیا. یعنی آپ اس کی جو قیمت ہے چند روپے بھی نہیں ہے، 2 قطروں کی قیمت چند روپے بھی نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کو تو فری میں مل رہی ہوتی ہے. لیکن آپ کراچی سے پوری دنیا کے کسی حصے میں بھی چلے، جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک آپ کہیں بھی چلے جائیں، اس ٹانگ کی جو پولیو سے معذوری ہوئی آپ کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ کر دیں وہ صحیح نہیں ہو سکتی. جی، یہ پرماننٹ ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پولیو سے بچنے کی کوشش کی جائے، پولیو سے اپنے بچوں کو بچائیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر پولیو کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دی ہیلتھ شو.